بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور اکیلے بنایا ہے، بلا شرکت غیر کے بنایا ہے، اور اللہ ہی اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں اور بلا شرکت غیر کے چلا رہے ہیں۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اللہ نے نظام اس طرح سے بنایا ہے، نظام اس طرح سے چلایا ہے، ہر چیز کے لیے ایک سبب قرار دے دیا، دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اسباب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں کہ جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، اللہ فرما رہے ہیں اے انسانوں، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سب انسانوں کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے آ کر اپنی محنت انسانوں پر کی۔ ان کی محنت کا میدان انسان بن جائے۔ اگر یہ انسان بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو بنا دیں گے، اور اگر اس انسان کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نظام کے اندر بھی بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ انسان کا بننا کیا ہے، اس کو سوچنا ہے۔ ہر نبی نے آ کر انسانوں کو آواز دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان بن سکتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایمان ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے۔ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ اگر اس کلمے کو ساتوں زمین اور آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائے، اتنا بھاری ہے یہ کلمہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی، انکار۔ لا الہ الا اللہ، لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اللہ خالق ہیں، بنانے والے ہیں، اور باقی سب مخلوق بنی ہوئی ہے۔ جیسے ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی یہ ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ نفع اور نقصان یہ اللہ کے قبضے میں ہے، عزت اور ذلت یہ اللہ کے پاس ہے، زندگی اور موت یہ اللہ کا اختیار ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں
چاہے بہت ہی نائف ضعیف انسان اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکتا ہو مخلوق، چاہے وہ مخلوق بہت بڑی ہو، بہت قد آور ہو، بہت زور آور ہو، مخلوق مخلوق ہے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کتنی زور آور مخلوق نظر آ رہی ہے، کتنی طاقتور مخلوق نظر آ رہی ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کے قبضے سے باہر ہو، سب پر اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کا قبضہ ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، قبضہ اللہ کا ہے۔ کوئی بھی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ آسمان پر نہ زمین پر۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اتنی زبردست ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کی طاقت اور قوت کا، اس کی قدرت کا، لا محدود لا زوال۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی احتیاج کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہیں، بے پرواہ ہیں، وہ جو چاہیں کریں۔ اللہ کے کرنے میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، اور نہیں اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، اور نہیں اللہ کسی کے پابند ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے سب سے زیادہ وقت، سب سے زیادہ قوت، سب سے زیادہ صلاحیت اس پر استعمال کی انسانوں کے دلوں کے اندر لا الہ الا اللہ کی حقیقت آ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 13 سال مکہ مکرمہ میں کیا تھا، یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو دل میں اتار رہے تھے۔ احکامات تقریباً مدینہ منورہ میں آئے، مکہ مکرمہ 13 سال، اس کے بعد پھر 10 سال مدینہ منورہ میں، احکامات تقریباً مدینہ منورہ میں، لیکن مکہ مکرمہ میں کیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ہم لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو اپنے اندر ڈال رہے تھے، دلوں میں بٹھا رہے تھے۔ یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ یہ دل کے بول بن جائیں، یہ دل کی آواز بن جائیں، یہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائیں، یہ دل میں اتر جائے۔ انسان کا دل بھی عجیب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے، اور یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ دل کا بننا کیا ہے؟ دل کا بننا یہ ہے اس دل میں صرف اللہ کا یقین ہو، اس دل میں صرف اللہ کا قرب اور تعلق ہو۔ یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، اللہ نے اس کو اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہیں، اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی کجی نہیں، اللہ میں کوئی خامی نہیں، یکتر اللہ تعالیٰ ہر خرابی، کمی، کوتاہی سے پاک اور صاف ہے۔
سبحان اللہ. اگر یہ دل اس کو ہم نے ناپاک کر دیا، فاسد یقین، مال سے زندگی بنتی ہے، مال والوں سے زندگی بنتی ہے، فاسد یقین آ گیا، دل ناپاک ہو گیا. نقشے چیزوں سے کام بنتا ہے، نقشے چیزوں والوں سے کام بنتا ہے، فاسد یقین، دل ناپاک ہو گیا. عہدے سے، منصب سے عزت ملتی ہے، عہدے والوں سے، منصب والوں سے عزت ملتی ہے، فاسد یقین دل میں آ گیا، دل ناپاک ہو گیا. اب اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے. مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں. نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں. منصب عہدے سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں. اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اور اگر اللہ ہی روک دیں تو پھر کون ہے جو دے سکتا ہے؟ اگر اللہ ہی بگاڑ دیں تو پھر کون ہے جو بنا سکتا ہے؟ یہ نظام یہ اللہ کے قبضے میں ہے، یہ اللہ چلا رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، رخ ہو اللہ کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف نہیں، اللہ کے علاوہ کی طرف نہیں. اگر مال مل بھی گیا، نقشے چیزیں حاصل بھی ہو گئیں، عہدہ منصب اس پر فائز بھی ہو گئے، زندگی بنانے والا تو اللہ ہے. ان سے زندگی نہیں بنے گی. وہی ہے وہ اللہ جو سب کا پالنہار ہے، وہ اللہ جو سب کا حاجت روا ہے، وہ اللہ جو سب کا مشکل کشا ہے، وہ اللہ جو سب کچھ کر رہا ہے. دل کا یقین صحیح ہو جائے، جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور اگر دل میں اللہ سے علاوہ کی امید ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، یہ دل پھر ہمیشہ پریشان ہوگا، ہمیشہ. اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام آسان نہیں، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام پورا نہیں، اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی مصیبت ٹلتی نہیں، اللہ کی نجات کے بغیر کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں جانا نہیں. ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، اگر اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، اللہ کے علاوہ کی زندگی ہوگی، من مانی کی، خواہشات کی، ظاہری نقشے کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے گی. اللہ اعلان فرما رہے ہیں یہ زندگی مصیبت والی ہوگی، یہ زندگی پریشانی والی ہوگی، یہ زندگی تنگ ہو جائے گی. دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے، یہ ظاہری نقشے میں نہیں ہے. جو مرضی حاصل کر لو ظاہری نقشہ. اللہ اعلان کر رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے. لا الہ الا اللہ، اس کا یقین دل میں اتر جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے لڑکے میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، اس کو سنبھال کے رکھنا.
اور وہ کلمات کیا تھے؟ دیکھو، اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو۔ اگر ہر وقت اللہ کے حکم کو سامنے رکھو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے سارے جمع ہو جائیں، نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ سارے جمع ہو جائیں، نفع پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ پھر تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو ہونا ہے، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، جو ہونا ہے سو ہو کر رہے گا۔ تکلیف پہنچے یوں نہ کہنا میری تدبیر نے کام نہ دیا، نفع پہنچے یوں نہ کہنا میری تدبیر نے کام دے دیا۔ یہ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، یہ اللہ نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں کرتے ہیں۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، مخلوق کا چاہنا یہ محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ کا یقین کیسا ہو گیا صحابہ کرام کا؟ وہ تو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو، اس کے نظام کو دیکھ رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ صحابی سے پوچھا بتاؤ تم نے صبح کس حال میں کی ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا حال یہ بن گیا ہے میں دن بھر روزے کی حالت میں ہوتا ہوں اور رات کو اپنے بستر سے جدا ہو کر قیام کی حالت میں ہوتا ہوں۔ میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں جہنم کو ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہوئے ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اے حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ ایمان وہ خزانہ ہے، ایمان وہ دولت ہے، ایمان وہ طاقت اللہ نے بنائی ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان صرف نفس اور شیطان نہیں تمام مخلوق پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے اگر ایمان ہو، ایمان کی حقیقت ہو۔ ایمان کے بول بہت قیمتی ہیں، ایمان کے الفاظ بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں، لیکن الفاظ الفاظ ہوتے ہیں۔ الفاظ تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ حقیقت اور ہوتی ہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں مسلسل محنت، کوشش، جہد، اور محنت کرنے والے کون ہیں؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن پر محنت کی جا رہی ہے؟ صحابہ کرام پر محنت کی جا رہی ہے۔ ایمان کی وہ سطح مل گئی، ایمان اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں بعد کے آنے والوں سے، ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ لے کر آئے تھے، یعنی صحابہ اکرام۔ غیب کا نظام ان کے سامنے، یہ غیب کا نظام۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے رسول میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ کیا واقعہ ہوا؟ میں بدر کے مقام سے گزر رہا تھا، میں نے ایک عجیب حال دیکھا۔ میں نے دیکھا ایک شخص ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور دوسرا ایک شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں گرز ہے، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے مجھے آواز دی، اے عبداللہ التش التش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ میں حیران ہو گیا، یہ کون ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے؟ یہ مجھے کیسے پہچانتا ہے؟ اس نے میرا نام لیا عبداللہ۔ پھر خیال ہوا ہو سکتا ہے اس نے کہا اے اللہ کے بندے یہ کہا ہو۔ پھر اے اللہ کے رسول، جب اس نے مجھے آواز دی تو جس کے ہاتھ میں گرز تھا اتنا زور سے اس کو مارا وہ زمین میں دھنس گیا۔ تھوڑی دیر میں پھر وہ باہر نکلا، پھر اس نے آواز دی پیاس پیاس، پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یہ کئی دفعہ میری نگاہوں کے سامنے ہوا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عبداللہ ابن عمر سے، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا؟ اے اللہ کے رسول، جی ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا۔ فرمایا تم نے برزخ کو دیکھ لیا، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ ابو جہل تھا، اور جو اس کو مار رہا تھا وہ فرشتہ تھا، اور حشر تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ غیب کا نظام نگاہوں کے سامنے۔ صحابی فرمانے لگے بدر کے میدان میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید کی ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں کی سارے سرداروں کی، مشرکین مکہ کے سرداروں کے نام لیتے گئے، یہاں ان کی لاش ہوگی۔ اور وہاں ان کی لاشیں رکھی ہوئی تھیں، پڑی ہوئی تھیں۔ اور یہ صحابی فرماتے ہیں میں پہچاننے لگا یہ انسان کی وار سے گیا ہے یا فرشتوں کی وار سے گیا ہے، میں فرق پہچاننے لگا تھا۔ غیب کا نظام، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے؟ جس کا کامل مکمل یقین اللہ کی ذات پر ہو، ملاوٹ والا نہیں۔ اللہ کرتے ہیں لیکن کسی نے کہا اگر یوں کہہ دیا جائے آپ بہت اچھے ہیں، لیکن وہ تو پہلا حصہ جملے کا تو سارا نفی ہو گیا۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور صرف اللہ کرتے ہیں، اور کرنے میں اللہ کسی کے پابند نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، کوئی شک نہیں، لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، اور مسبب الاسباب اللہ ہیں، اور اللہ کرنے میں اپنے کسی سبب کے پابند نہیں ہے۔ چاہیں سبب کے تحت کر لیں، چاہیں سبب کے بغیر کر لیں، چاہیں سبب کے مخالف کر کے دکھا دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کسی کے پابند نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ایمان اتنا اونچا بن جائے، ایمان پر محنت ہوگی۔ یہ تبلیغ کے اندر جو محنت کر رہے ہیں یہ تو ایمان کی محنت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا
میں نے اس محنت کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا، یہ نام پڑ گیا۔ اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، تحریک ایمان۔ لا الہ الا اللہ، یہ اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے، حقیقت بن کے دل میں اتر جائے۔ نگاہ تو دیکھتی ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ ظاہری نقشہ، یہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں تپش ہے، یہ مغرب میں ڈھل رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اس سورج کو کس نے بنایا ہے؟ اس سورج کا نظام کس نے چلایا ہے؟ اس سورج کی روشنی کس نے رکھی ہے؟ یہ سارا نظام اللہ نے چلایا ہے۔ وقت آئے گا یہ سورج بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے نکلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، لیکن پھر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ توبہ بھی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان یہ خطا کا پتلا ہے، ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں۔ کلو بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، لیکن آگے کیا فرمایا؟ خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے اقرار جرم کر لے، مان جائے، اصرار نہ کرے، اقرار کر لے، ہاں میں گنہگار ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بدلنے کی فکر میں لگ جائے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، انسانوں پر محنت کرتے، ان کا یقین مخلوق سے ہٹ کر ایک اللہ پر آ جائے۔ اب کون کرے گا؟ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے گی۔ حاجی عبد الوہاب صاحب کے پاس جماعت آئی اور یوں کہا، ہم نے تو اتنا کام کیا، مسجدوں کے اندر مقامی جماعتیں بنائیں، گشت قائم کیا، تعلیم سے روزہ، ہم نے نقد جماعتیں نکالی، چلے کی 3 چلے کی، اپنی کارگزاری سنائی۔ حاجی صاحب سنتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، یہ بتاؤ کتنے ایسے لوگ تیار ہو گئے جن کا یقین مخلوق سے نکل کر ایک اللہ پر آ گیا؟ مجھے یہ بتاؤ۔ یہ محنت تو ہے، اسی لیے مخلوق سے نگاہ ہٹ جائے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، چاہے وہ حالات ہی کیوں نہ ہوں، یہ حالات بھی مخلوق ہیں، ان کو اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس کو ایمان کا حصہ بنا دیا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا آندھی تیز چلتی، مسجد میں آ جاتے، نماز پڑھتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، کوئی حاجت آتی، پیش آ گئی، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگتے تھے۔ فرمایا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگو، گھر میں نمک کی ڈلی نہیں یہ بھی اللہ سے مانگو، کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ ہی ہماری تمام ضروریات کے پورا کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سے ایک سوال کر رہے ہیں، ہم سب سے سوال کیا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کہیں اور جانا نہیں ہے، اللہ ہمارے لیے بہت ہیں، کافی ہیں۔
ہماری تمام ضروریات سے واقف ہیں، اور وہی ہیں جو ہماری تمام ضروریات کے پورا کرنے والے ہیں۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جو ہماری حاجت کو پورا کرے۔ لا الہ الا اللہ، یہ حقیقت حاصل کرنی ہے، اس کی تبلیغ میں نکلنا ہے اسی لیے۔ اور یہ یقین کیسے بنے گا؟ دعوت اللہ، ظاہر کے نقشوں کی نفی کرنا، مال سے نہیں ہوتا، نقشوں سے نہیں ہوتا، عہدے منصب سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ امت ہے، اس کا کام یہ رکھ دیا، اللہ کی طرف بلانا۔ اتنا بلائیں، اتنا بلائیں، یہ الفاظ نہ رہیں بلکہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا، ایسا معاشرہ، سب کی نگاہ اللہ پر جمی ہوئی تھی، اللہ سے نگاہ ہٹنے نہیں پاتی تھی۔ اب تو کیا ہو گیا، ذرا مشکل آ گئی، ذرا ظاہر کے خلاف بات ہو گئی، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ وہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ہماری حاجت پوری کر سکتا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ لکھا کہ ایک بوڑھا آدمی احرام باندھ کے وہ حج کو نکلا، لبیک اللہم لبیک۔ ایک جوان نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، مشکل سے اسے چلا جا رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، لبیک پڑھتا ہوا جا رہا ہے، چلو اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ جوان بھی اس کے ساتھ ہو گیا احرام باندھ کر۔ اب جو جوان نے دیکھا جب یہ بوڑھا شخص کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، ایک آواز آتی ہے لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ اس جوان نے یہ سنا۔ اس نے کہا چچا جان، چچا جان، کیا ہوا؟ آپ نے سنا جب آپ لبیک کہتے ہیں ایک آواز آتی ہے لا لبیک؟ تو بوڑھا شخص کہنے لگا اس جوان سے، بیٹا تم نے بھی سن لیا؟ کہا میں نے بھی سن لیا۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کیا کروں، یہ میرا 70واں ہے، ہر دفعہ میں لبیک پکارتا ہوں، ہر دفعہ یہی آواز آتی ہے۔ جوان نے کہا پھر چچا جان، بڑھاپا آ گیا، چلا نہیں جا رہا، لبیک آپ کی قبول نہیں، آپ کیوں نہیں گھر بیٹھے رہتے ہیں؟ اس بوڑھے شخص نے کہا بیٹا یہ مشورہ صحیح نہیں ہے تمہارا، تم ہی بتاؤ اس در کے علاوہ اور کون سا ہے جہاں میں جاؤں، میں کہاں جاؤں اس کے علاوہ؟ اس نے پھر جو پکارا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی تمہارا یہ بھی قبول ہے اور پچھلے بھی قبول ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ جائیں گے کہاں؟ وہ کون ہے جو ہماری ضروریات پوری کرے گا؟ وہ کون ہے جو ہماری مشکلات کو دور کرے گا؟ وہ ایک اللہ ہے، وہی ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتا ہے، وہی ہے جو بھٹکوں کو راستہ بتاتا ہے، وہی ہے جو گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے، وہی ہے جو نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اس اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اس کے لیے ایک راستہ بتایا، طریقہ بتایا۔ وہ راستہ اور طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، اللہ اس سے خوش ہیں، اللہ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیں گے جو حضور کے راستے پر ہے۔ کہ خلاف پیمبر کا صحرا گزید، کہ ہرگز ب منزل ناخواہد رسید۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا وہ منزل مقصود تک اب نہیں پہنچ سکتا، اور منزل مقصود اللہ کی ذات ہے۔
لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اور اللہ کو پانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے، والے اعمال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اللہ کو پانے کے لیے یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر صحابہ اکرام اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اب یہ طریقہ میرے اندر، ساری انسانیت کے اندر عام ہو جائے، اس کے لیے اس امت کو کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کی طرف نکالے گئے، ایسی یہ امت بھی انسانوں کی طرف نکالی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، انسانوں کی طرف اللہ نے ہمیں نکالا ہے، بھیجا ہے۔ انسانوں کی خیر خواہی، انسانوں کی رفع رسالت کے لیے، انسانوں کے لیے بھلائی کے لیے، انسانوں کے ساتھ غم خواری کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کیسے ان کی خیر خواہی کیسے کریں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پہ ڈال رہا ہوں۔ انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، انسانیت کو جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے، یہی وہ کامیابی ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو، جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، بس یہی کامیابی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے مال کا مل جانا، نقشوں کا حاصل ہو جانا، منصب عہدے کا پا جانا، یہ کیا کامیابی ہے؟ کامیابی تو وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول فرمائیں جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، یہ کامیابی ہے۔ انسانیت کو ایسی محنت کرنی ہے، اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے، اس زمین سے اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے، یہاں کے رہنے والے انسان اللہ کو پہچان کر اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار کریں۔ اس کے لیے امت ہے، امت کو محنت کرنی ہے۔ کیسے محنت کریں گے؟ جیسے صحابہ اکرام نے محنت فرمائی، مال کی بھی، جان کی بھی، اوقات کی بھی اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھا جائے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام ہیں۔ کتنی ان کی قبریں مدینہ منورہ میں ہیں، مکہ معظمہ میں ہیں، حجاز مقدس میں کتنی ہیں؟ 10,000 12,000، باقی کہاں ہیں؟ ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے۔ صحابہ اکرام ساری دنیا کے اندر ان کی قبریں گواہی دے رہی ہیں، وہ نکل گئے، جہاں گئے وہاں ان کی قبریں بنی۔ وہ نکلتے تھے واپس لوٹنے کے لیے نہیں، وہ تو نکلتے تھے اب تو وہیں دین کا کام کر کے وہیں جان دینی ہے۔ مولانا احسان صاحب کی جماعت گئی، چین گئی، کینٹون، گانجو، اور وہاں پر صحابی کی قبر دیکھی، ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مولانا احسان صاحب فرمانے لگے، میں واپس آیا جب تو میں نے کہا تحقیق تو کریں یہ کون سے صحابی ہیں؟ پتہ چلا یہ وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اللہ کے راستے میں نکل گئے، سمندر کے راستے سے چین پہنچ گئے، نہ راستوں کا پتہ، نہ کوئی راستے متعین، نہ سامان سفر کچھ زیادہ، نکل گئے، چین پہنچ گئے، اور وہاں پر انہوں نے محنت کی۔ اور مولانا احسان صاحب 84 میں گئے تھے، فرمانے لگے اس 84 میں جہاں انہوں نے مسجد بنائی، پھر ترکوں نے ایک عالیشان مسجد بنائی بھی وہاں پر، کہ اس وقت بھی 84 میں 5,000 مسلمان گھرانے وہ اس مسجد کے ارد گرد آباد تھے۔
فرمایا کہ میں جب واپس آیا تحقیق کی تو پتہ چلا یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کے زمانے میں سمندر کے راستے سے نکل گئے، چین پہنچ گئے، کچھ محنت کی، پھر خیال آیا اب واپس لوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت صحابہ کرام کو، ہمیں اندازہ نہیں، ہم تو بولتے رہتے ہیں ہمیں بھی محبت ہے، ہوگی انشاءاللہ، لیکن ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے جو تم پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ اے اللہ کے رسول کوئی اعمال تو بہت زیادہ نہیں ہے، ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ فرمایا جس سے محبت ہے پھر اسی کے ساتھ تم ہو گیا حشر میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخت گرمی کے اندر بڑی شدت کی پیاس، اس وقت کوئی ٹھنڈا پانی مل جائے اس سے زیادہ محبوب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت تھی۔ حضور سے جو محبت تھی تو ان صحابی کو خیال ہوا اب واپس لوٹ کر حضور کی زیارت کر لیں، تو مولانا احسان صاحب فرمانے لگے جو تحقیق کی تو پتہ چلا یہ واپس آئے سمندر کے راستے سے، پھر ہندوستان کی ایک بندرگاہ پہ یہ وہاں پر لنگر انداز ہوئے اور وہاں ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اتنا روئے اب مدینے جا کے کیا کرنا ہے، واپس ہو گئے جہاں سے آئے تھے کینٹون گانجو، اور وہاں پر پھر ان کی قبر بن گئی۔ محنت کی، صحابہ اکرام کا ایک عنوان تھا جو کلمہ صحابہ اکرام نے پڑھا وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اس دین کو دنیا میں عام کرنا ہے، دنیا کے رہنے والے انسان یہ اللہ کو پہچانیں، اللہ کو پہچان کر اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنائیں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی مل جائے اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے۔ کامیابی تو صرف دین کے اندر ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ کسی کو دنیا مل گئی، دنیا کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے؟ فرمائے دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں رکھتی۔ اگر اتنی بھی قیمت اللہ کے یہاں اس دنیا کی ہوتی مچھر کے پر کے برابر، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ فرمایا جب میری امت اس دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی محبت ہے جو ہر خطا کی جڑ ہے۔ فرمایا مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر تو دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ یہ دنیا ہے جس سے اللہ کے رسول نے ہمیں خبردار کیا، ایسے رہو دنیا میں جیسے مسافر رہتا ہے، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ لیکن جب دنیا کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا بلکہ آخرت کو ترجیح دی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا۔
دعا مانگی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو تو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ آخری وقت تک فقر اور فاقہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، رات کا وقت ہو گیا، میرا دل چاہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور دیکھوں، لیکن گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ میں پڑوسن کے یہاں گئی، ادھار تیل لے کر آئی، اس ادھار تیل سے میں نے گھر کے چراغ کو جلایا، روشنی ہوئی، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا۔ تو جس سے یہ قصہ سنا رہی تھی، اچھا اس رات تمہارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا؟ فرمانے لگی اگر تیل ہوتا تو میں پہلے بھوک کی وجہ سے اس کو پی نہ جاتی۔ علماء حضرات فرماتے ہیں اس جملے سے معلوم ہوتا ہے اس رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، یہ سب اختیاری تھا، اختیار کیا امت کے لیے، بتانے کے لیے۔ دیکھو اصل تو دین ہے، یہ دین کی محنت ہے، دین کے لیے قربانی دینا ہے، مال اور جان اور اوقات کی قربانی اس دین پر لگائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی آسان کر دیں گے، آخرت کو بھی آسان کر دیں گے۔ دنیا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے جو دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ اور جب دنیا آتی نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کسرا بھی، کیسر بھی، یمن بھی فتح ہو گیا، مال کا ڈھیر لگ گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، رونے لگے۔ کسی نے کہا عمر رونے کی کیا بات ہے، اب تو آپ کی رعایا کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجموعہ خیر تھے، اگر اس میں کچھ خیر ہوتی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہیں آیا؟ فرمایا یہ تو ان کی ہلاکت کا سامان جس کی وجہ سے ہلاک ہوئے وہ ہمارے پاس آ گیا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جان اور مال اور اوقات کی قربانی دینی ہے، اصل تو آخرت ہے۔ فرمایا الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے، لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے۔ اصل آخرت ہے جہاں جانا ہے۔ دنیا کی زندگی وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہم سے پہلے آئے تھے چلے گئے، اب ہمارا بھی نمبر لگا ہوا ہے اور ہم بھی جب وقت آئے گا چلے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میں ہوں گا، اللہ ہوں گے، میرے ساتھ میرا ایمان ہوگا اور اعمال ہوں گے، باقی دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں ہوگی۔ یہی موقع ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے، آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ اصل تو آخرت ہے، آخرت کی تیاری میں لگنا ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ پھر ہم امتی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر اللہ نے یہ کام ڈال دیا۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بند ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کسی اور کو ملنے والی نہیں ہے، یہ سارا کام اب امت کے ذمے ہے، خود دین پر چلنا، اس دین کو دنیا میں عام کرنا۔ تو اس کے لیے اب فرمائیں اس دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے سال کے لیے 7 ماہ کے لیے ملکوں میں، اندرون ملک سال کے لیے، پھر 4 مہینے 40 دن کے لیے کون کون ساتھی اس کے لیے تیار ہے؟ فرمائیں جی۔